بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر جوں الیکشن کی تاریخ قریب آ رہی ہے، یعنی 8 فروری، سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اب بڑھنے لگی ہیں۔ گو کہ موسم سرد ہے، لیکن سیاسی جو گہما گہمی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو پلین فیلڈ کے مطابق تو اس وقت صرف متحرک ایک ہی جماعت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے، جس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کے تمام کیسز بھی یکسر جو سزائیں تھیں وہ بھی معطل ہو گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط تھیں وہ بھی ان کو واپس وہ ضبطگی کا آرڈر جو ہے واپس کر لیا گیا ہے۔ اور ہماری عدالتوں کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہمیشہ رہا ہے۔ اسی لیے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انصاف کے جو ادارے ہیں ان کی جو انٹرنیشنل رینکنگ ہے اس میں ماشاءاللہ 128 کو بھی کراس کر چکے ہیں۔ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے وہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور اس سے بھی بدتر ہے۔ یہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کیس بنتا ہے تو وہی جو کیس بنانے والے ہیں دوسری دفعہ وہی ان کیسوں کو ختم کرتے ہیں اور مذاق پوری دنیا میں اڑایا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ابھی تک جاری ہے، اور صرف وکٹم جو ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیشنز ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کرپشن کے جتنے بھی چارجز ہیں اگر باقی آپ اداروں کے سربراہوں کو بھی انوالو کریں تو وہ کہیں زیادہ ہے سیاستدانوں کی نسبت۔ لیکن بدقسمتی سے صرف سزائیں اور صرف جو جیلیں ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے ہیں، باقی جتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کو کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اب پہلی دفعہ فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ ایک دلچسپ صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور جو ہماری سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے فیض آباد دھرنے میں، اس میں جو مین کردار ہیں اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر داخلہ یعنی احسن اقبال، اسٹیبلشمنٹ کے جناب وہ جنرل فیض حمید، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ اور جو اب تک جرا ہوئی ہے اور چیف جسٹس کا جو موڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شاید ان کرداروں کو بھی کٹارے میں لایا جائے گا، انصاف کے کٹارے میں۔ اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا اگر ہماری عدلیہ اس طرف سنجیدگی سے جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے تو فیض آباد دھرنے کے اگر جو بھی محرکات تھے، جو لوگ اس میں انوالو تھے، ان کو سزائیں ہوئیں تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ لو کہ ہمارا ایک گڈ ول بنے گی اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ لیکن بظاہر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ گو کہ سپریم کورٹ نے جو اس وقت جسٹس جو ہیں چیف جسٹس، انہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہر وہ کیس اٹھا رہے ہیں جو ماضی میں جن کیسوں کو دبایا گیا تھا۔ اگر وہ اس کیس کو فیصلے تک لے جاتے ہیں تو یہ ان کی کریڈیبلٹی میں بہت بڑا اضافہ ہوگا، لیکن یہ بظاہر ایسا نظر ہوتا نہیں آ رہا ہے۔ بہرکیف ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ جو اس وقت احسن اقبال تھے وزیر داخلہ اور وزیر اعظم جو تھے وہ شاید خاقان عباسی تھے، تو ان تمام کو اس کٹہرے میں لائے جانے کے امکانات ہیں۔ جن جن لوگوں نے بھی دستخط کیے تھے کنٹینر کے اندر وہ سب پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کس کیپیسٹی میں کیے اور یہ کیوں کیے، کیونکہ اس وقت جو تھے تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بھی پولیٹیکل بندے پہ اعتماد نہیں کروں گا، مجھے آرمی کے جو سرکردہ بندے ہیں تو جنرل فیض کو بھیجا گیا تھا، اور جنرل فیض کے اس معاہدے کے اوپر، سادے کاغذ کے معاہدے کے اوپر ان کے بھی دستخط تھے۔ اب چیف جسٹس پوچھ رہا ہے کہ یہ معاہدہ کیوں کیا گیا اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت سارے جو لوگ بھی اس وقت اس پورے سسٹم میں انوالو تھے ان سے بھی پوچھ گچھ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان میں اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑا نیک شگون ہوگا ہمارے خصوصی طور پہ۔ جو انصاف کے اوپر سوالیہ نشان ہے وہ کسی حد تک اس کو مٹانے میں کامیاب ہوں گے، لیکن ایسا حقیقت میں بہت مشکل ہے۔ بہرکیف دنیا امید پہ قائم ہے، شاید یہ جو ابھی سپریم کورٹ ہے وہ کوئی ایسے تاریخی اقدامات اٹھائے اور تاریخی فیصلے کرے جس کی روشنی میں آنے والے دنوں میں
جن جن حضرات کو انصاف کی وہ فراہمی میں دشواریاں ہیں وہ ان کو کوئی آس امید لگ جائے کہ واقعی پاکستان میں انصاف مل سکتا ہے۔ ورلڈ کپ کا جاندار میلہ بالکل فائنل مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ کل انڈیا نے بھرپور طریقے سے ہر طریقے سے انڈیا کی ٹیم اس پورے ورلڈ کپ کے فائنل راؤنڈ تک وہ ایسے نظر آئی کہ جیسے صرف اور صرف ایک ہی ٹیم اس پورے ٹورنامنٹ میں تیاری کے ساتھ آئی ہے، جس کا نام بھارت ہے۔ بھارتی کیا بلے بازوں کی بلے بازی ہے، کیا پھر شاندار فیلڈنگ، کیا پھر آؤٹ کلاس بالنگ، بڑی بڑی ٹیموں کو انہوں نے ٹکا کے رکھ دیا۔ کل انہوں نے جس طریقے سے نیوزی لینڈ کو آؤٹ کلاس کیا، پہلے بیٹنگ میں 400 رنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا، پھر وراٹ کوہلی نے جو کل ایک عالمی نیا ریکارڈ بنایا، 50ویں انہوں نے اپنی سینچری مکمل کی، کیا شاندار تمام انڈیا کی طرف سے 3 سینچریاں بنی، پھر انہوں نے جو بالنگ کی، پھر فیلڈنگ جو کی لاسٹ مومنٹ تک، اور بڑی انہوں نے دلیری کے ساتھ یہ پورا میچ جو ہے وہ 70 رنز کے بڑے مارجن سے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا۔ آج کا جو دوسرا سیمی فائنل ہے وہ ہو رہا ہے آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان، جس میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی آج کارکردگی مایوس کن رہی اور آسٹریلیا بالکل جیت کے قریب ہے، اور فائنل جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ آسٹریلیا اور انڈیا کا ہوگا پرسوں۔ تو یہ لگ رہا ہے جس طریقے سے انڈیا نے پرفارم کیا ہے کہ یہ ورلڈ کپ کا فاتح انڈیا ہی ہوگا۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔